یہ شاید ان کو نظر نہیں آتا ہوگا، ان کی آنکھوں میں موتیا ہوگا یا ان کے کان بہ رہے ہوں گے، ان کو جو ہمارے ائمہ نے جو اہل بیت طہار کی جو شانیں بیان کی ہیں ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں اور جیسے راوی کہہ رہے ہیں ہم ویسے اہل بیت کی شان بیان کریں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان ویسے بیان کرو جیسے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور اکابرین نے ہمیں طریقہ بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایسے بیان کرو اور ایسے سمجھو اور ایسے مانو۔ جب ہم یہاں پر رک کر کچھ کہیں گے نا تو پھر یہی لوگ جو ہے نا یہ بک بک کریں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اہل بیت طہار سے جلتے ہو معاذ اللہ، پھر کہیں گے جناب آپ کو اہل بیت طہار کی شان جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، آپ جو ہے وہ دشمنان اہل بیت۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جن اماموں کو ماننے والے ہیں نا، ہمارے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے بھائی سیدی حسن رضا کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہاں پر میں کروڑ سلام پیش کروں گا صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، یقین مانیے کہ آج کے جتنے بھی راوزی قسم کے ہیں نا وہ سارے اکٹھے کر کے شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چپل ہے نا اس پر میں قربان کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ بعد میں آپ نے بھول جانا ہے، اس لیے اس کو ابھی سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر لازمی آپ کیجیے گا لیکن ثواب کی غرض سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی جس میں دو نعت خواں ہیں، ایک صغیر احمد نقشبندی صاحب ہیں، دوسرا زین العابدین سعیدی۔ ان میں کسی بات پر اختلاف ہوا، ویڈیو میں آپ کے سامنے ہلکی سی جھلک ایک رکھ دیتا ہوں۔ مجھے تو ویسے مکمل طور پر میں سمجھ نہیں پایا ہوں کیونکہ اس کی جو آڈیو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، تو بہرحال اتنی سی بات جو ہے وہ مجھے کچھ اندازہ ہوا، سمجھ میں پڑا کہ صغیر نقشبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ رافضی ہے، جن کے زین العابدین سعیدی جو ہے یہ رافضی ہے۔ اس بات کو لے کر جو ہے وہ کچھ اختلاف ہوا۔ اب سب سے پہلے تو آپ چھوٹا سا ہلکا سا بالکل جو ہے وہ کلپ آپ ہلکا سا دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکیں کہ بات ہوئی کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی تو زیادہ اچھے انداز میں آپ میری بات کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیے گا ذرا۔ اچھا یہ تھا جی ان کا معاملہ۔ زین کے ساتھ جو ہوا، صغیر احمد نقشبندی نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا وہ تو میں بات کروں گا بعد میں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سوہت رسد گانڈ سرے تھے۔ آپ یہ ایک ویڈیو زین کی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، بلکہ دو ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر اس کے بعد میں کچھ نہ بھی بیان کروں آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اگر میں کچھ نہ بھی بیان کروں تو ہو سکتا ہے جو مدعا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا سب سے پہلے تو میں ایک ویڈیو بالکل چھوٹی سی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اہل تشیع کی مجلس ہے، محفل ہے، یہ بندہ وہاں پر بیٹھا اپنی حاضری پیش کرنے لگا ہے، کچھ کہنے لگا ہے، کچھ پڑھنے لگا ہے۔ آپ پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا بندہ یہ واقعی پکا سنی ہے یا رافضی بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا۔ اچھا یہ تھے جی جناب زین سعیدی صاحب جو کہ اہل تشیع و زراعت کی مجلس میں تھے۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں کہنا چاہوں گا بالخصوص زین سعیدی کو اور اس جیسے جتنے بھی ہیں ان تمام کو میں بات کہنا چاہوں گا کہ آپ گئے ہو اہل تشیع و زراعت کی مجلس میں، کیا کرنے گئے ہو؟ اگر پوچھا گیا تو کہیں گے جناب ہم تو ذکر اہل بیت کرنے گئے تھے۔ اچھا اگر وہاں پر ذکر اہل بیت آپ کر سکتے تو کیا ہماری مجالس کم ہے، ہماری محافل کم ہے، کیا ہماری مساجد نہیں ہیں وہاں پر اہل بیت طہار کی شان بیان نہیں ہوتی؟ یہاں پر میں کروڑ سلام پیش کروں گا صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، یقین مانیے کہ آج کے جتنے بھی راوزی قسم کے ہیں نا وہ سارے اکٹھے کر کے شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چپل ہے نا اس پر میں قربان کر دوں۔
انہوں نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ اور تاریخی جملہ بولا ہے جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اہل تشیع و زراعت کی طرف سے خوب کہا کہ آفر ہے کہ جو آپ اپنی مجالس اپنی محافل میں اپنی مساجد میں بیان کرتے ہیں نا، یہی کچھ آ کر آپ ہماری مجلس میں ہماری مجالس میں جو ہے وہ بیان کر دیجیے گا، ہم لکھوں کھا آپ کو دے دیں گے. تو شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کروڑ ہار رحمتاں اور برکتاں دا نزول کرے جنہیں دی قبر تے، انہوں نے فرمایا سی جو نفل جو پڑھنے نے تے پھر اسی کنجریاں دے کوٹھے تے کیوں پڑھاں گے، جا کے اسی رب دے گھر مسیتی نفل پڑھاں گے. آپ نے جو شان اہل بیت بیان کرنے تو آپ اپنی مجالس میں بیان کریں نا، اپنی محافل میں بیان کریں. لیبل آپ نے لگایا ہوا جناب ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور آپ کے جو کرتوت ہے پھر وہ رافضیوں کی جھولی میں جا کر کیا آپ کر رہے ہو. ایک دوسرے نمبر پہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، اگلی ویڈیو دیکھیے گا کہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. جب ہم یہاں پر رک کر کچھ کہیں گے نا تو پھر یہی لوگ جو ہے نا یہ بک بک کریں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اہل بیت اطہار سے جلتے ہو معاذ اللہ. پھر کہیں گے جناب آپ کو اہل بیت اطہار کی شان جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، آپ جو ہے وہ دشمنان اہل بیت. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جن اماموں کو ماننے والے ہیں نا، ہمارے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کے بھائی سیدی حسن اللہ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہ شاید ان کو نظر نہیں آتا ہوگا، ان کی آنکھوں میں موتیا ہوگا یا ان کے کان بہرے ہوں گے. ان کو جو ہمارے ائمہ نے جو اہل بیت اطہار کی جو شانیں بیان کی ہیں ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. صرف بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں اور جیسے راوی کہہ رہے ہیں ہم ویسے اہل بیت کی شان بیان کریں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی شان ویسے بیان کرو جیسے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اور اکابرین نے ہمیں طریقہ بتایا قرآن حدیث کی روشنی میں، ایسے بیان کرو اور ایسے سمجھو اور ایسے مانو. الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ قربان ہے شان اہل بیت پر، اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ پر، ایک ایک نفوس قدسیہ پر ہمارا بچہ بچہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے قربان ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان ویسے بیان کریں جیسے رافضی بیان کرتے ہیں. یہ سنیے ذرا رافضی کا دوسرا جو ہے وہ کلپ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ سنیے ذرا. کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے، لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا، قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے موت کے. اللہ. اچھا اب یہاں پر دیکھیے گا کہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے جب مولا علی پاک کا نام لیا تو خدا کی قسم فرشتے سوال بھول گئے. استغفر اللہ. اب بندہ اس کو کیا کہے جب یہاں پر ہمارے علماء نے کچھ بات کرنی ہے نا، اب ان کو چبن ہونی ہے، اب ان کو تکلیف ہونی ہے، پھر انہوں نے پروپیگنڈا کرنا کہ جناب یہ تو جو ہے یہ اہل بیت اطہار سے جلتے ہیں. اچھا مولا علی پاک کا نام لیا فرشتے سوال بھول گئے، اس کا مطلب ہے بندہ کچھ بھی کرتا رہے مولا علی پاک کا نام لے لو فرشتے سوال، اور فرشتے جو سوال بھول گئے معاملہ پھر فرشتوں کی ڈیوٹی کون سی ہوئی بھی. یہ تو ایسا کہنا میرے خیال میں یہ تو ویسے ہمارے بڑے علماء کرام جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ کیسا ہے. ویسے گمراہی تک تو ہے لیکن آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کفر بھی ہے یا نہیں ہے. بہرحال فرشتوں کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ فرشتے بھول گئے مولا علی پاک کا نام سن کر، یہ عقیدہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ جب اس طرح کے جب جملے ہماری محافل میں ہمارے سٹیجوں پر بولے جاتے ہیں نا، پھر ہمارے علماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جیسے نا پھر میدان میں نکلتے ہیں. جب ان کی پھر چترول ہوتی ہے نا، ٹانکا جب ان کو لگتا ہے تو پھر ان کو چبن ایسی ہوتی ہے جیسے اسٹیل کا کیل لگتا ہے نا، چبن ہوتی ہے. پھر ان کو چبن ہوتی ہے، پھر جو کہتے ہیں یہ تو جناب اہل بیت اطہار کے دشمن ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان سنو بھی سناؤ بھی لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، جیسے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بتایا. اچھا ایک جو ہے وہ آپ اور دیکھیے اس سعیدی نے جو ہے وہ ایک یہ لگائی ہوئی ہے پوسٹ جو اس نمبر کے شیئر کی ہوئی ہے، یہ سکرین شاٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس نے جو ہے وہ صغیر نقشبندی کے بارے میں جو کہا یہ آپ پہلے آپ خود پڑھ لیجیے ذرا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے کو جو ہے وہ ذلیل کرتا رہے گا. ارے بھائی ذلیل تو تم لوگ ہو رہے جو کہ غیروں کی جھولیوں میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے ہو. ذلیل تو تم لوگ ہو. یہ تمہارا جو کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو پہلے کلپ دکھایا ہے، یہ کیا ریاض شاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے نا، کسی میں ضرورت ہے کہ یہ کہے کہ یار یہ تم کیا بک بک کر رہے ہو، حضرت مولا علی کی شان بیان کرو. لیکن یہ کیا ہوا کہ مولا علی کا نام لیا فرشتوں کے سامنے فرشتے سوال ہی بھول گئے معاذ اللہ. اب مجھے بتائیے جب یہ بات کسی کے سامنے، اچھا رافضی جو ہے اس بات پہ بڑا خوش ہو گئے، انہوں نے سامنے سے جو مرضی تروڑ مروڑ کے حاضروں نے نعرے لانے ہی لانے،
لیکن یہ واہ کے لیے، پیسے کے لیے جناب یہ وہاں پر ان کی جھولی میں جا کر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو پھر ان کو جب چبن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علیہ السلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو قائد نظریات بتائے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے صغیر احمد نقشبندی صاحب ہیں، جناب سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ سے اتنی کو واقفیت نہیں تھی، جان پہچان نہیں تھی، لیکن آپ کی جو قدر، آپ کی جو ہے نا وہ جرت کو سلام ہے، اور آپ کی قدر ابا ہمارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نعت خوانوں کو سلامت رکھے، ان جیسے نعت خوانوں کی ہمیں ہرگز کی ضرورت نہیں ہے جو مسلک کے غدار ہوں۔ کھائیں تو ہمارے مسلک کا نام لے لے کر ہمارے اسٹیجوں سے کھائیں، لیکن جب مسلک کی اور غیرت اور جرت کی بات آئی تو پھر چوہے ان کو جناب روڈ میں چباڑ جان۔ ہمیں اس جیسے نعت خوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ بڑے پلیٹ فارم پر جو آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، بڑے پلیٹ فارم پہ جو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ صرف اس وقت 2 پلیٹ فارم ہیں، دونوں کا دامن پکڑ لیجئے۔ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ آپ جب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک پلیٹ فارم ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا۔ کبھی موقع نکال لیا کریں جہاں پر فیس بک چلاتے ہو، یوٹیوب چلاتے ہو، یاروں میں بیٹھتے ہو، دوستوں میں اور چوکوں میں بیٹھ کے فضولیات بھی تو ہوتی ہے نا بندے میں، یار سیر کرنے کے جہاں بھی آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں، لیکن کچھ وقت نکال کے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو دفاع سیدہ کائنات کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے ہیں، دفاع اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، شان صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، ان کے چینل کو بلکہ سبسکرائب کیجیے گا۔ اور پھر ان کے جو آگے شاگرد ہیں، ظاہر نعمانی صاحب ہو گئے، ان کے علاوہ جو سید کامل شاہ صاحب ہو گئے، دیگر ان کے جتنے بھی ہیں، ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی۔ ان کے علاوہ جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا، حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہستیوں کو سلامت رکھے، ان کو شاگردوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جنہوں نے اس وقت جو ہے پرفتن دور میں جو ہے وہ عقائد اہل سنت کا دفاع کیا اور مضبوط رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ان کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور ان کا جو بیانات ہوتے ہیں وہ آگے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو لازم سنایا کریں تاکہ ان کی ایمان مضبوط ہو۔ نبی رحمت سرکار دو عالم جانا جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے بھی وقت آ جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر، صبح کو مسلمان ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کیا بک بک کر رہے ہیں لوگ، جس طرح یہ زین سعیدی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔